کرنے کے لیے آیا کرتے تھے رسول اللہ کے پاس, کپڑوں کا ماپ لینے آتے تھے. نہیں وہ تو نبی کے پاس بھی آتے تھے نا. تو حضرت آدم کون تھے بھائی؟ نبی نہیں تھے وہ؟ بالکل نبی تھے. اب ذرا دوبارہ ترجمہ بتائیں. ہاں جی, قل نہبطوا منہا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, کہ تم اس میں سے نکل جاؤ سب کے سب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے. اب سب کے سب آپ نے بڑی اچھی بات کی, تو ان سب کو کہا نا, صرف آدم کو تھوڑی کہا. کن سب سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ. کون تھے سب کے سب؟ یہ اب آپ بتائیں گے نا, کیونکہ ہر جگہ یہی آ رہا ہے. حضرت آدم کے ساتھ سب اور لوگ بھی ہیں. اور بھی لوگ تھے, یعنی جنت میں اور بھی لوگ تھے, مانتی ہیں آپ؟ ہاں جی. اکیلے حضرت آدم نہیں تھے, تو جنت میں دوسرے لوگ کون تھے؟ اس پہ بھی میں ریسرچ کر رہی ہوں. اس پہ ریسرچ کر. لیکن اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جن کے بارے میں بات ہے. حضرت آدم نے اور نکال باقیوں کو بھی دیا ہے, ان کا کیا قصور تھا ویسے؟ آپ سے بات نہیں میں کر رہی بھائی. بلا وجہ نہیں نکال دیا بیچاروں کو. نہیں آپ صحیح بات کرتے ہیں, میں بحث نہیں کر رہی, لیکن میں بتاتی ہوں. میں یہاں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ یہ پہلے دیکھیں, ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں لوگوں کو ڈائریکٹ کرنے کا نہیں کہا, صرف اصول بتا رہے ہیں. جب تک 158 کی آیت, یعنی کہ جب بھی رسول آئے ان پہ ایمان لاؤ. یہ 39 پیش کری نا آپ نے آیت, یہ 39 جو پیش کی ہے آپ نے آیت, یہ کس کے تعلق سے؟ حضرت آدم کے تعلق سے اور سب کے سب لوگ. جب تمہارے پاس ہدایت آئے تو اس پہ ایمان لاؤ. کب کی بات؟ ایک منٹ سنیے, یہ کب کی بات ہے؟ کیا مطلب کب کی بات؟ مطلب یہ جو قصہ آپ پڑھ رہی تھی ڈائریکٹ 39 پر تو نہیں پہنچ گئی ہوں گی آپ؟ نہیں, ساری تخلیق کا ہی پڑھ رہے ہیں نا, میں اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں. جب شروع, ہاں تو پتہ چل رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ پاسٹ کی بات بتا. بالکل ایسے تو سورہ اعراف کا سٹارٹ بھی تو ایسے ہی ہے نا. ہاں سورہ اعراف کا جو, لیکن سیغہ تو آئیں کا ہے نا بھائی. آئیں ہاں جی, سیغہ آئیں کا ہے لیکن خطاب ماضی کا ہے. سیغہ اگر خطاب ماضی کا ثابت ہو جاتا ہے اور پھر سیغہ آئیں ہو, پھر آپ کی بات صحیح ہے. لیکن سورہ اعراف میں بھی تو یہ بات تو کمپلیٹ, یا یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک. جس طرح سے سورہ بقرہ کے اندر خطاب ماضی کا ہے اور آئیں کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, تب تو بات آپ کی صحیح ہے. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا میں آؤں گا. اب دیکھیں پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ بات میں نے پاسٹ میں کہی تھی کہ میں آؤں گا, لیکن اگر میں ابھی آپ کے سامنے ڈائریکٹ بیٹھا ہوا یہ کہوں کہ جی میں آپ کے گھر آؤں گا, میرے اس خطاب کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ پاسٹ کا ہے. اسی طرح سے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم کے اندر کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ پاسٹ کا خطاب ہے کہ ہم نے پاسٹ میں کہا تھا. ہاں پیچھے سے آپ بتا رہی ہیں مجھے کہ یہ خطاب جو ہے یہ حضرت آدم کے زمانے کا چل رہا ہے. آپ آیت نکال لیجیے ذرا. جی 38 ایک سیکنڈ. نہیں 38 نہیں, یہی سورہ اعراف کی. اس وقت نہیں ہے, میں تو اندر ہوں. ایک سیکنڈ میں آپ سے بات کروں. میں ابھی میں بند کر دیتے ہیں آپ کو. نہیں میری بات سنیں, ایک منٹ میری بات سنیں. آج میں آپ سے یہ نہیں کہنے آئی تھی کہ خطاب ماضی کا, اور کیا کہنا ہے؟ آج میں آپ سے یہ کہنے آئی تھی کہ اگر آپ نے خود بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کا علم پہلے سے نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلے ایک آیت نازل ہوئی کہ لوگوں کو, اللہ کو تو ہوتا تھا. ایک سیکنڈ آپ دیکھیں, یہ وہی بات ہے جو میرے کوئی ریلیٹیو کہتے ہیں کہ اگر پہلے شراب حرام تھی, حلال تھی, تو اب حرام کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا میں نے اس کو حرام کر دینا ایک وقت پہ. اب وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی. کب حلال تھی؟ پہلے حلال تھی پرانے دوروں میں. یہ بھی حکم ہے, خبر نہیں ہے کہ بھائی شراب پی سکتے ہو, یہ حکم ہے. ٹھیک ہے نا, یہی بتا دوں. لیکن بعد میں, اب ایک سیکنڈ, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پہ گئے ہیں جو کہ بت پرستی اختیار کر چکے ہیں, جن کے باو اجداد دین حق پہ تھے, لیکن اب وہ ٹوٹل بت پرست ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم یاد دلائیں گے کہ نہیں دلائیں گے؟ ویسے آپ نہ مانیں, بتاتی ہوں, یہ یاد دلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ وحی کی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان پہ وحی کی ہے کہ ان کو بتاؤ جا کے کہ اگر تم میں رسول آئے تو ان پہ ایمان آنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ نہیں کہہ رہے, ہاں بالکل آئیں, کفار کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کب آئے رسول کب آئے؟ ابھی بتانے لگے ہیں نا, آگے 158 میں بتانے لگے ہیں کہ میں ہی رسول ہوں تم سب کے لیے. اچھا, تو اس آیت کے یہ جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس رسول نہ آئے تو تب تک رسول نہیں آئے تھے, کیونکہ رسولوں نے تو مستقبل میں آنا تھا. نہیں, وہ انہیں آگے بھی بتا رہے ہیں, آگے سارے رسولوں کا ذکر ہے. بس بھائی رسولوں کا ذکر ہے تو آئیں تو پھر فیوچر ٹینس ہے نا.
دوسری بات ایک آیت اکیلے تھوڑی پڑھنا ہے. ایک لیٹ می کمپلیٹ جن رسولوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کا آنا طے ہو چکا ہے, وہ کنفرم ہو چکی ہے بات. جب بات کنفرم ہو جاتی ہے نا تب انسان یہ نہیں کہتا اگر مگر. مثلا آپ کی شادی ہو گئی, اب کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتی اگر میری شادی ہو جائے. بھائی شادی ہو گئی آپ کی, یہ طے شدہ بات. لیکن آپ نے کہا تھا آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کا بھی علم نہیں تھا, ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ کو ہی تو نہیں تھا کتاب کا علم, اللہ کو تو تھا. اللہ کو بھی نہیں. وہ کیا بات کر, وہ تو اللہ کی مرضی, وہ گریجولی پیغام دیتا ہے. یہ تو بالکل وہی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن کیوں نہیں نازل کیا, پہلے اتنی کتابوں میں کیوں الجھائے رکھا, پہلے ہی قرآن نازل ہی ڈائریکٹ کر دیتے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ گریجولی چیزیں نازل یہ کرتے ہیں نا. گریجولی کی بات نہیں ہے بھائی سنیں, رسول اللہ کو تو نہیں تھا کتاب کا علم. ایک تو کتاب, یہاں سے جو کتاب سے مراد ہے نا وہ پچھلی جو شریعتیں ہیں نا, کیونکہ قرآن کریم کے اندر ان کے قصے بیان کیے گئے ہیں, ان کی باتیں بیان کی, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, ان کو نہیں تھا ان چیزوں کا علم. یہ چیزیں تو خدا تعالیٰ نے ان کے اوپر ظاہر کری ہے کہ بھائی موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا, عیسیٰ کے ساتھ یہ ہوا, ابراہیم نے یہ کہا, اسماعیل نے یہ کہا. نہیں میں نے کوئی بات آپ نے کہا تھا قرآن کی بات ہے یہ. نہیں قرآن کے اندر یہ بات ہے کہ اے نبی تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے, یعنی پچھلی کتابوں کو آپ کو علم نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی آئی تھی تو وہ جو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ بھی مراد لے لینا یہاں, بھائی ظاہر سی بات ہے جب قرآن موجود ہی نہیں تھا تو پھر رسول اللہ کو کیسے علم ہوتا؟ بالکل. تو یہاں مراد قرآن کریم نہیں ہے, یہاں مراد ہے پچھلی کتابیں, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس زمانے میں اعتراض ہوا تھا کہ آپ کو کوئی یہ یہودی یا کوئی بنی اسرائیل کا شخص ہے جو آپ کو یہ واقعات بتاتا ہے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا, بھائی محمد تو جانتے نہیں تھے کتاب کیا. چلیں ٹھیک ہے, یہ آپ نے آیت دی تھی, آپ نے اس کو ختم کیا. نہیں میں نے نہیں یہ بات کی تھی, میں نے کہا تو قرآن میں آیا ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے. تو یہاں کتاب سے مراد قرآن کریم نہیں ہے. قرآن کریم اگر بنیاد لیں گے تو ایک بے بنیاد بات ہو جائے گی کہ ایک چیز دنیا میں موجود ہی نہیں ہے تو رسول اللہ کو اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے. ایک کتاب جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے وہ نازل ہی آپ کے اوپر ہونے والی ہے, اس کا علم رسول اللہ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی. اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ پیغام لوگوں کو پہنچا دیجئے اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں. اب دیکھیں یہ جملہ ہے, اس جملے میں آپ ماضی کے رسول مراد نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز کنفرم ہو چکی ہے کہ وہ آ چکے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کفار سے خطاب ہو رہا ہے کیونکہ مکی صورت ہے. کفار سے بھی خطاب ہو رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کفار بھی شامل ہے اور مسلمان بھی شامل ہے. آیت صرف کفار, لیکن مسلمان تو بہت کم ہے نا, بہت ہی کم. تو جتنے مرضی کم ہو بھائی, جتنے مرضی کم ہو. یہ کیا بات ہے کہ جی زیادہ مسلمان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خطاب کرے گا. لیکن جو مکی صورتیں وہ کفار کے ساتھ. نہیں دیکھیں نا, یہ جو آیت ہے نا, کیا نام آپ کا, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, یہ بھی مکی دور کی ہے اور اس وقت بھی مسلمان کم ہی تھے, لیکن پھر بھی صحابہ پوچھتے تھے. لیکن یہ آپ کو اس کا مطلب ہی نہیں پتا, اس کی بھی ریزن سن لو نا, یہ اس سے پہلے آپ نے آیت پڑھی ہے ابھی یہ زینتکم والی. تو بات تو کمپلیٹ ہونے دو, بعد میں کر لینا آپ. ضروری ہے کہ میری دو جملے بولتے بات کو کاٹ کر اپنی بات ہٹا دینا. صحابہ نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے متعلق کیا ہے, تو آپ نے پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ٹھیک ہے نا, کیا مطلب ہے کے نزدیک کہ ہر ایک مسجد کے نزدیک اپنی زینت کو اختیار کر لیا کرو. لیکن اس کا پس منظر یہ نہیں ہے نا, اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو کفار تھے, بلکہ ایک حدیث جو مشرک ہوتے تھے وہ خانہ کعبہ میں جب طواف کرتے تھے تو وہ ننگے بدن کرتے تھے, خواتین کا بھی پتہ. تب یہ اس لیے اس کا یہ جواب ہے کہ زینت اختیار کرو, کہ زینت اختیار کرو. صحابہ نے پوچھا تھا نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تبھی تو یہ آیت نازل ہوئی تھی. صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہے, یعنی کیا ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے خانہ کعبہ کا طواف. تب خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل کہ اے آدم کی اولادو, ہر ایک مسجد کے نزدیک اپنی زینت کو اختیار کر لیا کرو, یعنی لباس التقوی وغیرہ پہن کر رکھو, اپنے جسم کو ڈھانپ کر جاؤ. پھر وہ جتنی بھی باتیں قرآن وہ کیا نام جو ہے نا وہ شریعت نے لاگو کری ہے ان کے ساتھ تم نے جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے. اب کوئی کہنے لگ جائے جی نہیں یہ تو مشرکین, وہ تو اتنے سے تھے جی مسلمان, تو اتنے سے یہ مشرکین کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ, تو کہہ رہا ہوں کہ وہاں سارے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی یا بنی, بھائی سن لینا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ یا بنی آدم میں سارے کے سارے شامل ہیں, چاہے مسلمان ہوں, چاہے مشرک ہوں, چاہے کافر ہوں, چاہے کسی بھی مذہب سے. مسلمان میجورٹی مشرک ہے. چلے ٹھیک ہے, آپ نے مسلمان بھی ایڈ کر لیا. مجھے ایک بات بتائیے, یہ میجورٹی اور کیا نام جو ہے نا وہ مائنورٹی کا اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟
ایک یہ سے یہ فرق پڑتا ہے کہ جب ایک پیغمبر آتا ہے نا وہ کفار کو جا کے دین حق کی طرف بلاتا ہے. جنہوں نے ایکسپٹ کر لیا انہوں نے تو کر لیا. اچھا سن تو لیجیے نا, جو مشرکین چلو مشرکین مکہ میں قریب تقریباً کوئی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تقریباً کوئی 150 کے قریب مسلمان تھے اس وقت, تو ان کے لیے کوئی لاہ عمل نہیں تھا کیونکہ وہ مائنورٹی میں تھے. نہیں وہ پہلے کچھ نہیں کہتے تھے, کیا کرنا تھا ان کو. چلو کوئی بات نہیں, اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ تو ایمان ہی لے آئے نا. مجھے تو آ رہا ہے, تو ایمان لے کر آگے, تو ایمان لے کر آنے کے بعد بس چھوڑ دیا. ٹھیک نہیں چھوڑا. ایک منٹ, اب آپ میری ایک بات سنیں, اس کے بعد آپ بول لیجیے گا. آپ دیکھیں میری تھوڑی سی بات سنیں. یہ جو سورہ اعراف ہے جب یہ آئی, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ نہیں مانیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب یہ سورہ اعراف آئی تو زیادہ تر مشرک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو کہا زینت اختیار کرو, خانہ کعبہ کا طواف ایسے نہ کرو. انہی کو کہا جب تم میرے رسول آئے ان پہ ایمان لاؤ. آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ بات نہ کاٹے نا, ایک منٹ پوری بات تو کرنے دیں. یہ 35 تک ہو رہی ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگین سارے پرانے انبیاء کا بتا رہے ہیں کہ یہ آتے رہے. پھر 158 پہ جا کے انہوں نے کہہ دیا اب میں تم سب کی طرف رسول ہوں. اسپیسیفک ہو گئے. جب وہ اسپیسیفک ہو گئے, ایک تسلسل کو دیکھیں آپ, اور اس کے بعد وہاں ہی, بلکہ دیکھیں اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ مکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت اسپیسیفک ہو گئی تھی, جس سے آپ ختم نبوت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر آگے نبوت اسپیسیفک ہو گئی. پیچھے بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سنا رہے. اب 158 کے بعد بتائیں کہ کوئی ایسی رینڈم ہو کہ جی جب بھی آئیں مان لاؤ, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ہی ہیں ان سب کے لیے. تو جب یہ بات اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ بھئی سب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں, یا اللہ کو بھی یہ بات بعد میں, بالکل جیسے رسول اللہ کو یہ بات بعد میں پتہ چلی کہ میں سارے جہان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, اللہ کو بھی یہ بات بعد میں پتہ چلی تھی کہ بھئی یہ رسول سارے جہان کے لیے نبی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا پیغام گریجولی بھیجتا ہے, پہلے ہی دن نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی گریجولی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ خود بھی اپنی لا علمی کا اظہار کرتا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, انہیں بھی پتہ ہے کہ کافر پہلے ہی دن ایمان نہیں لے آئیں گے. وہ آہستہ آہستہ ان کے باپ دادوں کی بات ان کو یاد دلاؤ, پھر آہستہ آہستہ جب تمہیں لگے لوگ زیادہ ہو گئے پھر اپنا اعلان. آپ سے وسلم پہلی جب کسی کو کوئی بات یاد دلائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اذکر. قرآن کریم کے اندر الفاظ استعمال کیا, اذکر یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی التی انعمت علیکم. اب زبردستی آپ وہ الفاظ جو ہیں ہی نہیں قرآن کریم میں خود سے ایڈ کر کے اس آیت کو اپنے مدعا کے نہیں مکی صورت ہونے کی وجہ سے یہ کفار کی طرف جا رہی ہے. تو مکی صورت کوئی مسئلہ نہیں نا. مکی صورت کے اندر مسلمان بھی تھے, وہ بھی آدم کی اولاد تھے, اور جو مشرکین تھے وہ بھی آدم کی اولاد تھے. یہ آپ کا کہنا ہے جی وہ مائنورٹی تھے تو ان کے لیے کوئی آیت نہیں آئی. بہت تھوڑی آگے جا کے 158 کیوں نہیں بول رہے آئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں آئی جب وہ مائنورٹی میں تھے, جب وہ اقلیت میں تھے تو کیوں آئی ان کے لیے مکہ میں آیت. ان کے لیے آیتیں تب آنی چاہیے تھی جب وہ میجورٹی میں ہوتے. یہی تو اصول ہے آپ کا. نہیں, مائنورٹی میں کوئی مکی دور میں آپ یہ کہیے مکی دور میں مسلمانوں کے لیے کوئی آیت نہیں تھی. غلط بات, نہ ان کے لیے بھی پیغام ہے. اور ابھی آپ سے وسلم کے اعلان کے بعد کوئی بتائے مجھے کہ نبی آئے تھے. اب 58 کی بات کیوں نہیں کرتے آپ, جب وہ آپ سے نے فرما دیا اب میں تم سب اس کا بھی میں جواب دے دوں گا آپ کو. بھائی سن, ہاں کوئی مسئلہ نہیں, اس کا بھی میں جواب دے دوں گا آپ کو. سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ بات کہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جب تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں, ٹھیک ہے نا, یہ پچھلے رسولوں کی بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, آ جائیں, بالکل ٹھیک ہے نا. یہ رسولوں نے مستقبل میں آنا تھا. اگر تم میرے جب غلط ترجمہ نہ کریں. غلط نہیں یار, صحیح ہے. اب تمہیں علم نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا. اگر ہے بھائی, میں نے اس پہ کیا ہے, اچھی طرح چیک کیا. اور یار اگر ہے جا کر پوچھ لینا کسی صاحب علم انسان سے. ایسا بھی اگر ہم کر لیتے ہیں کہ اگر آ جائیں, یہ جو رسولوں کے آنے کی بات کہی جا رہی ہے اگر کے ساتھ, یہ رسول آ چکے ہیں یا انہوں نے مستقبل میں آنا تھا, یہ بتائیے. بالکل, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میں رسول آ جائیں ان پہ ایمان لاؤ. کب آ جائیں بتانے لگی ہوں, بالکل اس وقت آپ بتا رہی ہوں. کب آ جائیں, فیوچر میں کہ پاسٹ میں؟ کفار کو بتا رہے ہیں. کفار کو بتا رہے ہیں تو رسولوں نے کب آنا ہے؟ اور پھر ایک سیکنڈ بالکل, اور فیوچر میں 158 میں کہہ رہے ہیں اب میں وہ رسول ہوں.
اب میں وہ رسول ہوں، اس کا سیدھا تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ بعد میں آئے ہیں، رسول اللہ پہلے نہیں آئے ہیں اس آیت سے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں آئے ہیں نا 158 میں، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے تو نہیں آئے رسول اللہ؟ نہیں، پہلے بھی آئے ہیں لیکن انہوں اسپیسیفک اللہ نے ان کو بعد میں کیا نا. دیکھیں بھائی وہ جو رسولوں نے آنا تھا مستقبل میں، وہ رسولوں نے وہ فیوچر میں جن رسولوں نے آنا تھا وہ رسول وہ تم ہی ہو. ہاں بالکل، وہ کہیں گے مجھے آج اللہ تعالیٰ نے ایک نیا پیغام مجھے آج اللہ نے بتایا ہے کہ میں ہی وہ رسول ہوں، اب میں ہی تم لوگوں کے لیے رسول ہوں. یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، کاش آپ کو سمجھ آ جائے. یہی ہنسی جائیں. آپ نے نہیں مان لانا، بات سنو نا، کوئی فورس کی بات نہیں ہے، بات تو کوئی ایسی کرو نا جس میں کوئی لوجک ہو. کوئی نہیں، الحمدللہ میری بات دیکھیں بات سنیں، جس نے رد کرنے کی قسم کھائی ہو اس نے رد ہی کرنی ہے. اور رد کرنے کی اس میں بات ہی نہیں ہے بھائی، کہیں سے کہیں تک بھی آؤ. یہ تو آپ کے اپنے بندے بھی اتفاق نہیں کریں گے جو آپ نے بتائی ہے نا تھیوری. یقین نہ آئے تو کلاؤڈ سرفر کو بلا لو یار، اگر وہ اتفاق کر جائے آپ کی بات سے جو بتا رہی ہے نا. میں نے یہ دو تین اب لیٹ یار کمپلیٹ تو کرنے دو. نہیں، ہمارے ہاں اجتماعی اختلاف ہے، دوسرے اختلاف تو کوئی نہیں ہے. ہاں اجتماعی اختلاف ہے بھائی، اجتماع میں اختلاف ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے بات بتائی ہے نا، اس سے تو آپ کے کلاؤڈ سرفر صاحب بھی اتفاق نہیں کریں گے. دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اس آیت کے نازل ہونے سے 12 سال پہلے، ٹھیک ہے، اور سب مشرکین کی طرف، مشرکین میں سے، مشرک یعنی اس قوم میں سے ان میں آئے. اب 12 سال کے ایک منٹ، ہاں سن، اب ایک اب کمپلیٹ ہونے دو یار. اب رسول اللہ کا آنا طے ہو چکا ہے، کنفرم ہو گیا ہے. اب یہ آیت آتی ہے. اب ایک بریک لگائیں تھوڑی سی یہاں پہ، میری کوئی بریک نہیں لگانی، میری بات ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی. اچھا، اب یہ آیت آتی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ رسول جو آ چکا ہے، اس کے ذریعے سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھئی انہیں یہ بات کہو کہ اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں، ٹھیک ہے، فیوچر میں. اب ظاہر سی بات ہے اس رسول سے مراد یا ان رسولوں سے مراد وہ رسول تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ان رسولوں سے مراد وہ رسول تو نہیں ہو سکتا جو آ چکا ہے کہ وہ مستقبل میں پھر تمہارے پاس آئے. ایک منٹ، ہاں جی، کیوں آئے گا بھائی مستقبل؟ وہ تو آ چکا ہے. آپ سے اللہ تعالیٰ کو 158 سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک کیا ہی نہیں کہ تم پہ میں نے نبوت ختم کرنی ہے، نہیں کیا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کو بتاؤ اگر تم پہ رسول آ جائیں، اور 158 میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک کر دیا اور آگے جا کے مزید اسپیسیفک کر دیا کہ یہ ختم نبوت. میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ مطلب اگر آپ کا لیا جائے نا، اس سے خدا تعالیٰ عالم الغیب نہیں ثابت ہوتا. کیونکہ جو خبر ہوتی ہے نا اس میں یہ نہیں ہوتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تھا آئیں گے پھر بعد میں اسپیسیفک کر دیا، اس طرح سے نہیں ہوتا. قرآن کریم کی کوئی ایک آیت آپ مجھے ایسی نہیں پیش کر سکتی کہ خدا تعالیٰ نے ایک بات کہی ہو اور وہ ہونے کے لیے کہا ہو اور پھر اسپیسیفک کر دیا، اس نے کہا نہیں اب یہ نہیں ہوگا، اب تو یہی نہیں کہا یہ نہیں ہوگا، کہا اب آپ ہی سب کے لیے ہیں، آپ ہی سب کے لیے ہیں. تو بات یہ ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی، یہ بات خدا کے تو علم میں تھی نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہیں، تو اگر یہ بات ہوتی جو آپ بتا رہی ہیں تو پھر اللہ کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام نہ دلواتا کہ ان سے کہو کہ تمہارے پاس جب تم میں سے رسول آ جائیں. کیونکہ اگر یہ پیغام دلوا دیا ہے اس سے خدا تعالیٰ کی ذات کے اوپر پھر حرف آتا. لیکن بھائی ان میں سے کیسے آ سکتے تھے؟ کفار میں سے تو رسول آ ہی نہیں سکتا، وہ تو آپ بھی مانتے ہیں، اور مسلمان تو اس وقت بہت کم تھے. چلے کوئی بات نہیں، آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. تھینک یو سو مچ. میں بتاتا ہوں، کفار میں سے رسول تو نہیں آ سکتا. یہاں کفار کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں آدم کی اولاد کی بات ہو رہی ہے کہ آدم کی اولاد میں سے تو آ سکتا ہے نا، آدم کی اولاد میں سے تو آ سکتا ہے نا. آگے اسپیسیفک ہو گیا ہے کہ اب میں تم سب کی طرف ہوں. ہاں تو میں تم کی سب کی طرف ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تم میں کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس کا یہی تو مطلب ہے کہ اب میں ہی تم لوگوں کے لیے. ابھی قرآن کوئی مسئلہ، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ذکر موجود ہے کہ جب بھی کسی قوم میں نبی آتا ہے وہ آ کر یہ بات کہتا ہے کہ بھائی انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری طرف رسول ہوں. جمعیہ تو نہیں کہتا نا، جب کوئی مسئلہ نہیں ہے. جمعیہ کا جو اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جمعیہ ورڈ کو ہٹا کے جمعیہ ہم بتا رہا ہوں، جب میں بتا رہا ہوں
کیونکہ جمعیہ کے الفاظ اس لیے بولے گئے کیونکہ رسول اللہ تمام دنیا کی طرف تھے، تو اس لیے رسول اللہ نے، تاکہ کسی کو یہ وہم و گمان نہ رہے، یہ شبہ نہ رہے کہ رسول اللہ صرف ایک قوم کے لیے نبی ہے، چونکہ آپ تمام برین و انسان کے لیے نبی تھے، اس لیے جمعیہ کے الفاظ بولے گئے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قومیں تھیں جیسے بنی اسرائیل تھی، بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ نے بھی آ کر یہی بات کہی کہ انی رسول اللہ علیکم، ٹھیک ہے نا، علیکم، ہاں کہ میں جمعیہ نے کہا، ہاں کہ میں تم، کوئی مسئلہ، تو پوری قوم کی طرف تھے نا، پوری دنیا کی طرف تو نہیں تھے حضرت موسیٰ، لیکن پوری قوم کی طرف تو تھے نا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب بھائی آپ مجھے بات بتائیں، آپ لوگوں کی یہی حرکتیں ہوتی ہیں کہ جب کوئی بات آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے نا خود چھوڑ کر بھاگ، نہیں کیوں بھاگنا ہے؟ ہاں تو پھر مجھے بتائیے، آج بحث ہی نہیں کرنا چاہتی، میرا کام تھا آپ کو سمجھانا، آپ کو نہیں سمجھ آئی، اب میں نے کون سا آپ سے آج ہی میں تو علیکم کا جواب دے رہا ہوں، وہ تو سمجھ لیا ہے سب۔ مجھے بتائیے جب حضرت موسیٰ نے کہا انی رسول اللہ علیکم، تو وہ پوری قوم کی طرف تھے نا نبی، بالکل تھے، تو کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ بھائی اب اس قوم میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا کیونکہ میں پوری قوم کی طرف ہوں؟ نہیں بھائی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب نہیں تھا نا، بس جس طرح سے وہاں پر یہ کہہ دینے سے کہ میں تم پوری قوم کی طرف نبی ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ جی اب میرے بعد تم میری اس قوم میں کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ میں پوری قوم کی طرف ہوں۔ اسی طرح سے رسول اللہ کا یہ بیان فرمانا کہ انی رسول اللہ علیکم جميعا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بس اب میرے بعد تمہارے اندر کوئی لیکن بھائی مسئلہ تو یہ نا، جو آپ جن کو نبی کہتے ہیں وہ پھر ذلی بروزی پہ مسئلہ چلا جاتا، ایسی کوئی نبوت آنی تھی ادھر سے، اور وہ پھر مسلمانوں کی اسپیسیفک ہے، اور یہ سورہ اعراف کی آیت جو ہے ادھر وہ کفار زیادہ ہیں، کوئی بات نہیں، کنفیوژن ہے، میجورٹی اور مائنورٹی کی بات نہیں ہوتی ہے، قرآن کریم جو ہے وہ سب کے لیے ایکول ہے۔ لیکن دیکھیں آپ نبی کب آتا ہے؟ مسلمان تو آج بھی میجورٹی میں نہیں ہے بھائی، وہ بھی آج بھی مائنورٹی میں، تو نماز پڑھنا چھوڑ دیجیے کیونکہ ہم تو جی مائنورٹی میں، مثلا میں ہوں ہندوستان، نہیں سمجھ آ رہا ہے، ہندوستان میں ہوں، بت پرستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا نا، بت پرستوں کو تو یہی بتائیں گے کہ جب تم ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ نے کہا نبی آئے تو ایمان لاؤ، اگر تم میں نبی ہے اس میں ایمان، آگے آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ اب میں تم سب کی طرف نبی ہوں، یعنی کہ با ختم، اب میرے پہ ایمان لاؤ، بس ہو گئی بات آپ کی جی، کہ بھائی جب تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول آئے اور رسول آئیں، یعنی وہ رسولوں کا آنا مستقبل میں ہوگا، دونوں جملوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہے کہ آ چکا ہے، ایک ہے کہ آئے گا، تو وہ جو آئے گا ہے نا، اسے آپ آ چکا والے پر اپلائی نہیں کر سکتی، جیسے کہ رسول اللہ آ چکے تھے، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہی آپ آ چکے تھے، آپ اس آیت میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ اس آیت میں جن رسولوں کے آنے کا ذکر ہے نا وہ مستقبل میں آنے ہیں، ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ذکر ہے رسول وہ جمع ہے، 3 سے زائد کے لیے بولا جاتا ہے، رسول اللہ واحد تھے، دونوں ہی طریقے سے آپ کی بات پرفیکٹ نہیں بیٹھ رہی ہے، ایک تو رسولوں نے مستقبل میں آنا ہے، رسول اللہ پاسٹ میں آ چکے ہیں، اس آیت سے پاسٹ میں آ چکے ہیں، بالکل آ چکے ہیں، لیکن وہ جو جمعیہ والی آیت تو بعد میں آئی ہے نا، اسپیسیفک ٹرائنگل کا ایک کارنر بن گیا نا، پہلے براڈر ٹرم ہے، ہوتے کارنر بن گیا، چلیے ٹھیک ہے بھائی، بس ٹھیک ہے بھائی، یہاں سے میں نے کوئی آپ کو باڑی کا کام نہیں دیا ہوا ہے، کوئی فرنیچر کا ٹھیکہ نہیں دیا ہوا ہے کہ آپ مجھے کارنر کا مطلب ہوتا ہے پہلے اوور آل کفار سے خطاب، پھر ہوتے اسپیسیفک ہو گئے۔ مجھے ایک بات بتائیے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جو دعویٰ کر دیا تھا وہاں پہاڑی پر کھڑے ہو کر، یہ کس کو کیا تھا؟ مشرکین کے سامنے، کون سی آیت کے سامنے کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آیت نازل ہوئی تھی، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس کے بعد پھر آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ جب کہا گیا کہ بھئی آپ نبی ہیں، تو آپ پہاڑی پر کھڑے ہو کر مشرکین سے مخاطب ہو رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے مشرکین کو؟ کہ میں نبی ہوں، مشرکین کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایمان لے کر آنے کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہو گئی تھی کلیئر؟ ہاں بالکل، اب 12 سال ہو گئے ہیں، 12 سال کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھائی
اگر تمہارے پاس تم میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فیوچر میں رسول بن کر آ جائیں تو تم میں سے جو تقوی اختیار کر لے گا یا اپنی اصلاح کر لے گا. ایک مطلب تو یہ میرا یہاں میں یا آپ کو پھر کہنا یہ یہ کہہ رہا چاہتی تھا تھی اللہ تعالیٰ کہ اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں, وہ رسول کون آئے گا تمہارے پاس تم میں سے نہیں پتا, وہ بعد میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 میں جا کر اللہ نے بتایا, اس نے کہا وہ رسول جس کے آنے کا میں نے ذکر کیا تھا نا تمہارے پاس تمہیں میں سے, وہ یہ رسول ہے. نہیں. اب میں بتاتی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ انہوں نے بتا دیا میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں, ٹھیک ہو گیا. انہوں نے ایک براڈر بات کر دی, انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ اب میں ہی ہوں, صرف آخری میں ہوں تم. انہوں نے صرف ایک بات کی, میں ہی ہوں آخر, تو حضرت عیسیٰ نے بھی کہا تھا رسول اللہ پھر بنی اسرائیل کے لیے اب بات کیوں کاٹ رہے ہیں؟ ایک اب منٹ نہ ماننے بھائی, لیکن بات تو نہ کاٹا اور کریں. نہ ماننے کی بات نہیں یار, آپ بات پتہ کس طرح کریں, اگر آپ کی تھیوری سے چلا جائے نا تو پھر رسول اللہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے, بنی اسرائیل کے لیے صرف عیسیٰ علیہ السلام, نہیں, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ 158 آ بھائی گئی تو پھر آپ سے سلم سب عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں بھائی, وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے خلاف چلی جائے گی نا. قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کا قول درج کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر کہا تھا انی رسول اللہ الیکم. اچھا اب میں آپ کی بات, میں ہی میں ہوں, بس میرے پہ ختم ہے, اب کوئی میرے تمہارے بات تمہارے اندر کوئی نبی نہیں ہے. ایک بار بات سمجھا میں بھی جوڑ سکتا ہوں بھائی, نہیں بھی سمجھ آتی تو کوئی بات. آپ سے سلم پہاڑی پہ گئے, انہوں نے ایک بار ایک اوور آل اعلان کر دیا کہ میرے پہ نبوت آتی ہے, ٹھیک ہے, لوگوں نے سنی. پھر اللہ آپ سے پھر آیات آتی رہی, وہ بتاتے رہے لوگوں کو, جنہوں نے ایمان لائے وہ لے آئے, جنہوں نے نہیں لائے آپ سے سلم پھر بھی آیات سناتے رہے. ان میں آئی تھی کہ اگر تم میں رسول ہے ان پہ ایمان لاؤ, اگر تم پہ رسول ہے ان پہ ایمان لاؤ. اوکے, ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات نہیں نا پتا تھی کہ میں ہی لاسٹ ہونے والا ہوں. آپ خود کہتے ہیں ان کو علم نہیں تھا. اللہ کو تو پتا تھی یہ بات, لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا احکامات گریجویٹ. خود یہ بات بھائی دیکھیں نا, کلام جو ہے وہ تو اللہ کا ہے نا, رسول اللہ تو پہنچانے والے ہیں. رسول اللہ کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا, رسول اللہ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اگلی آیت نازل ہوگی تو ہوگی کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یہ پتا تھا نا کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے, جب اللہ تو پہلے ان کو تو کہہ رہا ہوں ایک حکمت عملی کے تحت لوگوں کو اپنی طرف لانا ہے, کہ انہیں پہلے دن ہی کہہ دینا اور سب میرے پہ لیو, میں لاسٹ ہوں. جب آپ وسلم کی فورس بڑی ہوگی تو پھر ہی وہ اس کو کہیں گے نا کہ اب پھر اللہ تعالیٰ نے گریجولی آیت. کوئی بات نہیں, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, کوئی بات نہیں. مجھے ایک بات بتائیے, اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیکم جمیعہ کا کیا مطلب تھا, کہ میں ہی لاسٹ ہوں؟ نہیں, کہ میں اب تم سب کی طرف, ٹھیک ہے. اور ابھی اسٹل یہ مکی صورت ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کروا دیا کہ اب میں ہی تم سب کی پتہ چلا کہ یعنی یہ جو آ کر کلاؤڈ سرفر بھائی استدلال کرتے ہیں انی رسول اللہ علیکم, کلاؤڈ سرفر بھائی نے جانا اپنی قبر میں, میں نے جانا اپنی قبر میں. میں سورہ اعراف پہ ریسرچ کر رہی ہوں, ہو سکتا ہے بھائی میں سورہ اعراف کی ہی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کلاؤڈ سرفر بھائی آ کر یہاں استدلال کرتے ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعہ, اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا پیش کر سکتے ہیں ان کے سامنے کہ بھائی اس وقت تو مسلمان تھے ہی اتنے سے, وہ تو مائنورٹی میں تھے, ان کو تو تھا ہی نہیں ہے. یہ تو مشرکین کو کہا گیا ہے کہ اے مشرکین بس میں ہی ہوں تم سب کی طرف, اور کوئی نہیں ہے تمہاری طرف. یہ تمام دنیا کے لیے نہیں ہے, کیونکہ مسلمان تو مائنورٹی میں تھے, وہ تو خطاب ہی نہیں ہو سکتے. مکی صورت ہے, اسٹارٹنگ چل رہی ہے ابھی دین کی. اچھا ٹھیک ہے, اچھا کیا کر سکتا ہوں استدلال آپ کا نہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے, بالکل کر سکتے ہیں. مطلب کہاں ہے اچھا سن تو لیجئے نا, ایک رمضان کا پہلا روزہ ہے, ایک چیز آپ سے مانگنی ہے, بس یہی ایک بار پھر بولوں گا, میں اسے ریکارڈنگ کرنے تو چڑھاؤں گا نہیں, بس اسے پروف نہیں رہنے دو, میں ڈراپ ہو جاتی ہوں, ریکارڈنگ کی بات پروف کے طور پر سناؤں گا. نہیں کیوں, یہ کوئی اچھی بات ہے, میری بات آپ کلاؤڈ سرفر کو سنائیں گے, کیوں سنائیں گے؟ کلاؤڈ سرفر کو کہوں گا نا میں نے کہا میں کوئی کلاؤڈ سرفر کو جانتی نہیں, میں تو ان کو ادھر ہی بات کرتے سنتی ہوں. تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ تمہارا رشتہ دار لگ رہا ہے؟ ہاں تو پھر ان کو کیوں آپ میری ریکارڈنگ بھیجیں گے؟ آپ ہی تو کہتے ہو نا بہت اچھی بات کرتا ہے. ہاں ان کی وہ مجھے عیسیٰ پہ ان کی ریسرچ بہت اچھی ہے. اس کی کسی پہ اچھا جی, آپ کو میری بات نہیں صحیح لگ رہی, ایک منٹ سن تو لیجیے. اچھا بات تو سنیے, ایک بار میری جو بات ہے نا, ایک سیکنڈ, ایک بار اور ایک منٹ, اب میں آپ نے جب یہ آیت پیش کی نا سورہ اعراف کی, جب سے آپ نے آیت پیش کی ہے, ٹھیک ہے, تب سے
ورفعنا لگا ذکر ذرا اوپر آئیے. ایک منٹ بھائی میری بات تو سن لیں. جب سے آپ نے یہ سورہ اعراف والی آیت پیش کیا میں نے بھی تو اپنے عقیدے کو سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا. میں نے اپنے لیے ایک چیز سمجھی, میں نے آپ کو سکھا دی, آپ کو نہیں ٹھیک لگتی آپ نہ مانے. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں میں کوئی عالمہ ہوں یا میں نے امت مسلمہ میں تو نہیں. کلاؤڈ سر اچھا ایک تو نا آپ حدیث نوٹ کر لیجئے ورنہ آپ چلی جائیں گے. 5913 ہے بخاری کی, ابراہیم کہا ہے جس میں. اوکے